امین محترم، ہمارے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں کہ جنہوں نے اپنے مسائل جو ذکر کیے ہیں، تو ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا رزق میں برکت نہیں ہے، یا ان کی کوئی نوکری نہیں لگتی، تو رزق میں پریشانی ہے یا رزق میں رکاوٹ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ وظائف ذکر کروں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی جاب لیس ہے اور اس کی کوئی اچھی جاب نہیں لگتی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو کوئی اچھی نوکری لگ جائے گی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے اور ہمارے رزق کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو چیز حائل ہوتی ہے، وہ ہماری کوتاہی ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے رزق کے درمیان بندش آ جاتی ہے، جو رکاوٹ کہلاتی ہے۔ اگر ہم گناہوں کو ترک کر دیں اور کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اور آپ کے رزق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اللہ بڑی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان ناموں کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، یا اس کی کوئی نوکری نہیں لگتی، یا رزق کے طور پر مالی طور پر وہ بہت زیادہ پریشان حال ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اور تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کو ابتدا سے پڑھنا شروع کریں تو جب اس آیت پر پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس خاص آیت کو آپ نے 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ بقیہ سورت کی جو ہے وہ 7 مرتبہ تلاوت کریں گے۔ تو اگر آپ نے اس طریقے سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی 7 مرتبہ اور اس آیت کریمہ ایاک نعبد پر جب پہنچیں گے تو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کے آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک وظیفہ ہے رزق میں برکت کے حوالے سے، کہ جس کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اگر آپ ان کلمات کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اپنے ورد میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو مال میں کمی کی شکایت ہے، یا رزق میں بے برکتی کا معاملہ ہے، یا رزق میں بندش کا معاملہ ہے، یا کسی کی نوکری نہیں لگتی یا نوکری لگتی ہے اور پھر اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے حل ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ ان وظائف کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے کوئی ایک وظیفہ آپ لے لیں اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک خاص وظیفہ ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جو کہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر انسان نے اس کی پابندی کی تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 40 دن پورے نہیں ہونے پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ وظیفہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھیں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر اب آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر وظیفے سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور بیچ میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں بڑی برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نماز فجر جو ہے وہ ادا کریں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صبح فجر کی نماز میں تھوڑی تاخیر سے اٹھتا ہے، اور سنت اور فرض پڑھنے کا ہی اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور اگر ان وظیفوں میں یہ لگ گیا تو پھر وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو آپ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یعنی جس روز آپ کو نماز سے پہلے ٹائم نہ ملے تو اس روز آپ نماز پڑھنے کے بعد، نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ 40 دن ابھی آپ کے مکمل ہی نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔